اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک سفر سے واپس آ رہے تھے. تیز دھوپ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اتنی تیز دھوپ میں آگے بڑھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, تو ایسا کرتے ہیں اس وادی میں تھوڑے تھوڑے ہمیں کہیں درخت نظر آ رہے ہیں, یہیں پڑاؤ ڈال دیتے ہیں, جب سورج ڈھل جائے گا تو آگے اپنی راہ لیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی کافی تھکے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سب نے وہاں پڑاؤ ڈالا, اور دور ان سے تھوڑی دور ایک درخت تھا جس کی چھاؤں ذرا گہری تھی. اس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کا انتظام کر دیا کہ ہماری وجہ سے آپ کو ڈسٹرب نہ ہو, اور اس درخت کی چھاؤں بھی ذرا گہری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کی ایک شاخ سے لٹکائی اور آرام کرنے لگے. آپ کی آنکھ لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درخت کی طرف سے جہاں آپ آرام فرما رہے تھے شور کی آواز سنی. فوراً گھبرائے ہوئے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو. دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو الحمدللہ اطمینان کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہاں کھڑے ہیں, اور ایک آدمی وہاں دو زانو بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کر رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو, میرا اور اس کا واقعہ یہ ہوا کہ میں نے اپنی تلوار لٹکائی اور لیٹا, نیند لگ گئی. اتنے میں نے اپنے سر پر آواز سنی کہ یہ کافر میرے سر پر میری ہی تلوار لیے کھڑا ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, کون بچائے گا؟ ہماری زندگی کا مالک, ہماری موت کا مالک, ہماری بیماری سے ہم کو شفا دینے والا, تکلیفوں سے ہم کو نجات دینے والا, اندھیروں سے ہم کو نکالنے والا, پریشانیوں سے ہم کو نکال دینے والا تو اکیلا اللہ عز و جل ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایک کلمہ فرمایا اللہ. بس اس کلمے میں اتنی قوت ہے, اتنی تاثیر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ, بس اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. وہ تلوار میں نے اٹھائی اور میں نے اس سے پوچھا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. ایمانی قوت, اللہ عز و جل پر بھروسہ کہ موت سر پر کھڑی ہو لیکن آپ کے دل میں ڈر, خوف اور گھبراہٹ نہ ہو, کیونکہ اللہ عز و جل کی دی ہوئی زندگی ہے. اگر اس کی دی ہوئی زندگی ہے اس کے نام پر چلی جائے تو اس سے بڑی سعادت ایک مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. ایک مسلمان موت کو سامنے دیکھ کر بھی نہ گھبراتا ہے نہ افسوس کرتا ہے, بلکہ اس کے لیے تو خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ جس اللہ عز و جل نے مجھے زندگی دی تھی یہی زندگی تو اس سے ملنے کی راہ میں رکاوٹ تھی, بس اللہ کے نام پر میری جان جائے اور میں اپنے اللہ عز و جل سے ملاقات کا ایک موقع پا لوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری قوت کے ساتھ, خود اعتمادی کے ساتھ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھتے ہوئے فرمایا اللہ. بس اس جملے کی قوت تھی, اس کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی اور وہ کہنے لگا کہ اللہ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور پوچھا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا بس آپ سب سے اچھے ہیں, آپ تو عربوں کی سب سے اچھی نسل سے ہیں اور آپ کے باپ دادا نے تو پورے تمام لوگوں کے ساتھ خیر ہی کیا ہے. آپ سے زیادہ سخی اور فیاض کون ہو سکتا ہے, آپ سے زیادہ کریم اور مہربان کون ہو سکتا ہے. ہم نے تو آپ کی مہربانی کے واقعات اور چرچے سنے ہیں, بس آپ ہی کی مہربانی ہے, آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا. 3 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ ان واقعات میں ہمارے اور آپ کے لیے اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسے کے کیسے کیسے سبق موجود ہے, لیسنس اور درس موجود ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ پر ویسا ایمان رکھیں جیسے ایمان رکھنا چاہیے, اللہ پر ویسا بھروسہ کریں جیسے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے, جو وفات پا چکے ان کی مغفرت کرے, ہمارے بچوں کو عزت عافیت عطا کرے, ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے, ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اس ملک میں امن و امان کے ساتھ جینا, بلکہ پوری دنیا میں امن و امان اور عزت کے ساتھ جینا ہر مسلمان کے لیے آسان فرمائے. آفات بلاؤں اور فتنوں سے ہم سب کو نجات عطا کرے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.